صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت 4 خواتین کے انتظار میں ہے، شوق رکھتی ہے۔ بہشت کو 4 خواتین کو شوق ہے، طلب کرتی ہے ان کو۔ کون ہے؟ پہلی حضرت مریم سلام اللہ علیہا، دوسری حضرت آسیہ ہے، تیسری حضرت خدیجہ ہے، اور چوتھی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ صلی اللہ محمد۔ اور ایک اور حدیث میں رسول خدا نے ان 4 خواتین کو یعنی افضل خواتین اور بہترین خواتین قرار دیا ہے۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ بہرحال جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے، اور دن گزر رہا ہے اور گزرتا جا رہا ہے اور امام کا ظہور نہیں ہوا۔ ہر جمعے کو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، انتظار بھی کرنا چاہیے کہ امام کیوں نہیں آئے؟ کیا امام کے ظہور میں تو رکاوٹ نہیں ہوں؟ تو انسان دوسروں کی طرف دیکھتا ہے، دوسروں کی طرف انگلی اٹھانا آسان ہے، وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، یہ آسان ہے، لیکن اپنی طرف دیکھنا مشکل کام ہے۔ تو چاہیے کہ انسان کم از کم جمعے کے دن اپنی طرف دیکھے کہ کیا میں تو رکاوٹ نہیں ہوں امام کے لیے؟ میرا کوئی عمل، میرا کوئی کام، میری کوئی چیز، اگر انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ ٹھیک ہے تو سیکنڈ فیز یہ ہے کہ پھر اس کو کچھ کرنا بھی چاہیے امام کے لیے۔ ہاتھ پہ بیٹھے رہے، یہ انتظار جو ہے، انتظار 2 طرح کا ہے۔ ایک انتظار وہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں، بیٹھے رہیں، سب کچھ ہو جائے گا، اور جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ امام آئیں گے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، امام آئیں گے سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ اگر سب اسی چکر میں رہتے تو آج جو مسلمانوں کی سچویشن ہے یہ ایسی نہیں ہوتی۔ خاص طور پہ شیعان حیدر کرار جو آج دنیا میں شور مچا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایسے نہیں تھے کہ ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آج اگر دنیا کو خوف ہے کسی سے تو وہ صرف انہی سے ہے جو امام کے حقیقی منتظر ہیں، اور جو حقیقی انتظار کر رہا ہے وہ ہاتھ رکھ کے انتظار نہیں کر رہا، وہ اپنی پوری کوشش یہ کر رہا ہے کہ امام کے لیے تیار ہو، نہ صرف اپنے آپ کو تیار کرے بلکہ معاشرے کو تیار کرے، سوسائٹی کو تیار کرے۔ امام جب آئیں گے تو کیا ہوگا؟ امام جب آئیں گے مٹھائی تھوڑی بٹے گی، امام جب آئیں گے تو ظاہر ہے جو ابھی تک جتنے امام آئے ان کے مقابلے میں کیا ہوا؟ ان کے مقابلے میں ریزسٹنس ہوئی نا، کسی امام کو زہر دے دیا، کسی امام کو زندان میں ڈال دیا، کسی امام کیوں کیا؟ کیونکہ دشمن جانتا تھا، دشمن کو پتا تھا کہ یہ ایک شخص کائنات کو پلٹ سکتا ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ تو آج بھی دنیا کو پتا ہے کہ ایک شخص کائنات پلٹ سکتا ہے، اور وہ کہاں ہے؟ غیبت کے پردے میں ہے۔ لیکن وہ ظہور کب کرے گا؟ جب لوگ تیار ہوں گے۔ تو ایسا سسٹم کرو کہ لوگ تیار ہی نہ ہوں، لوگوں کو ٹھنڈا رکھو۔ جو ممبر سے بھی پیغام دیا جائے تو ٹھنڈا پیغام دو، سونے کا پیغام دو، قوم سوتی رہے، قوم بس ثواب کمائے، نماز کرے، روزہ رکھے، عزاداری ہو، ماتم ہو، بیدار نہیں ہو قوم، اس قوم کو بیدار مت ہونے دو۔ یہ بیدار ہوگی تو یہ پھر امام کا انتظار کرے گی۔ اب یہی وجہ ہے کہ آج آپ کے سامنے کئی عرصے سے ہمارا کانٹینٹ، ہمارا ٹیکسٹ، ہماری شاعری، اس میں کتنا حصہ بیداری کا ہے، کتنا حصہ صرف تاریخ ہے، صرف بس یاد کرو، ثواب 6، ثواب ملے 6، ثواب کماؤ، ثواب لے کے کدھر جاؤ گے؟ جب امام کربلا میں بلا رہے ہوں اور لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں تو کیا یہ اس کا طواف قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اسی لیے سید الشہداء نے کربلا سے نکلتے ہوئے جب احرام توڑا ہے تو کیا کہا ہے کہ جو اپنے خون کی قربانی دے سکتا ہے، جو ترک دنیا کر سکتا ہے، جو اللہ سے ملاقات چاہتا ہے، 3 شرائط بتائیں، 3 کنڈیشن ہے یہ۔ اگر یہ 3 کنڈیشن ہیں، اپنی قربانی دے سکتے ہو، خدا سے ملنا چاہتے ہو، دنیا چھوڑ سکتے ہو، پھر امام نے کہا فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا،
پھر ہمارے ساتھ کوچ کرو. اگر یہ نہیں کر سکتے مت آؤ. پھر آج امام زمانہ امام حسین کے فرزند ہیں، غیبت کے پردے میں، جمعے کا دن تھا، دعائے ندبہ پڑھی ہوگی آپ نے انشاءاللہ. اینا بدم مقتول و کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے؟ کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ میں تیار نہیں ہوں. دوسروں کو میں کہتا ہوں وہ ایسا کر رہا ہے ویسا ہے، یہ بہت آسان ہے جان محترم. وہ آج بھی کربلا ہے، آج بھی معرکہ حق اور باطل کا آپ کے سامنے ہے. صبح شام آپ واٹس ایپ، ٹویٹر اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اس ٹائم کیا، اور حق اور باطل ہے، صاف واضح ہے، صاف. ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے. میں کہاں کھڑا ہوں؟ وہ بات یہی ہے جانو. رسول خدا نے ارشاد فرمایا افضل اعمال امتی، میری امت کا سب سے بہتر افضل عمل انتظار الفرج ہے. فرج کا انتظار کرنا ہے. خوب اگر میں واقعاً حقیقی انتظار کر رہا ہوں تو مجھے اپنے آپ کو بیدار کرنا پڑے گا. جو میں بہرحال کر سکتا ہوں یہاں رہتے ہوئے، کم از کم میں اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو اس قابل کر سکتا ہوں کہ جب امام کی آواز آئے گی تو میرے کان امام کی آواز کو سن سکیں. یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ میرا کوئی عمل ایسا ہو کہ جس سے امام کی آواز آئے اور میں لبیک نہ کہہ سکوں. اور یہ بہت ضروری ہے جان محترم. آج جن خاتون کی وفات کا دن ہے، انہوں نے اس مشکل حالات میں کہ جہاں کوئی رسول خدا کو سلام نہیں کرتا تھا، اس حالات میں ایک خاتون ہوتے ہوئے، ایک لیڈی ہوتے ہوئے اپنا سب کچھ رسول پر قربان کر دیا. وقت کے نمائندہ ہے نا، اللہ کا نمائندہ ہے. رسول اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا پیغام لے کر آئے. آج ہم رسول کو مانتے ہیں، ہمارے لیے بہت آسان ہے. اس وقت کعبہ کے اندر کے جب سب مشرکین جڑے ہوئے تھے، سب جو ہے وہ پتھر پھینکتے تھے، تکلیف دیتے تھے، اذیت کرتے تھے، تمسخر مذاق اڑاتے تھے رسول خدا کا، اس وقت کوئی ایک ایسا ہو کہ جو رسول جسے دیکھیں تو ان کو سکون ملے. خوب یہ بہت بڑا کام تھا، یہ آسان کام نہیں تھا. اس زمانے کے اندر کے جو جہالت کا دور تھا، رسول خدا نے ارشاد فرمایا نا کہ دین اگر قائم ہے تو دو چیزوں کی وجہ سے، ایک علی کی تلوار کی وجہ سے اور ایک خدیجہ کے مال کی وجہ سے. آج دنیا، آج اسلام اسی پر ہے، آج اسلام اسی کی وجہ سے بچا ہوا ہے. عزیزان محترم، ہو اگر آج ہم تلوار نہیں چلا سکتے تو کیا ہمارا مال دین کی بقا کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ وہ سوال ہے عزیزان محترم. انسان بہرحال اپنا آڈیشن، اپنا جو ہے وہ خود ہی کرے، اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے. خاتون ہوتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا اس زمانے میں عزیزان محترم وہ آسان نہیں تھا، بہت بڑا کام. بزنس، تجارت کرنا، وہ ساری چیزوں کو انجام دینا اور پھر اپنے پورے مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دینا، یہ آسان نہیں. رسول خدا جو ہے وہ غار حرا میں جا رہے ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں حضرت خدیجہ سے کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ میں کسی وجہ سے جا رہا ہوں، خدا کا امر ہے جس کی وجہ سے مجھے جانا پڑتا ہے. آج بھی غار حرا پہ اب تو سیڑھیاں بن گئی ہیں، آپ جانتے ہیں، سیڑھیوں کے ذریعے، سٹیپ کے ذریعے سے. خدا ہم سب کو حج اور عمرہ کی توفیق عطا فرمائے. آپ جاتے ہیں اوپر، لیکن اس زمانے ابھی بھی مشکل ہوتا ہے، سیڑھی پہ بھی جاتے ہیں تو آسان نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں کوئی سیڑھیاں نہیں تھیں، اندھیرا ہے، مکہ ہے، پھر بھی وہ خاتون رات کو رسول خدا کے لیے خوراک لے کے جا رہی ہے. اور یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو آپ سیکریفائس دیکھیں، خاتون کا کردار دیکھیں. ایک خاتون دین کے لیے کیا کر سکتی. اور آج ہم اپنی خواتین کو دیکھیں، کیا واقعی آج ہم اپنی خواتین، سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو دیکھے. اعتراض کرنا آسان ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کیا میں اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کر رہا ہوں؟ کیا میں نے اپنی بیٹی کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ دین کی بقا کے لیے کچھ کرے، سوسائٹی کو بچانے کے لیے کچھ کرے، یا میں صرف اس کو میٹریلسٹک چیزیں دے رہا ہوں، پڑھائی اچھی کرو، فلانی اچھی لو، یہ سب اچھا کرو، لیکن اخلاق، کردار اس کو دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا؟ ایک ایسا کردار ہونا، اگر ایک خاتون اچھی ہو جائے تو وہ ایک اچھی بیٹی ہوتی ہے، پھر وہ ایک اچھی بیوی بنتی ہے، پھر وہ ایک اچھی ماں بنتی ہے.
خوب یہ کردار سوسائٹی کو بچاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک خاتون حضرت خدیجہ اور ان کا ثمر دیکھیں آپ دنیا کے اندر کتنا ہے۔ کتاب مقدس میں جو عہد عتیق ہے، جو کرسچنز کی بک ہے، اس میں باب یوحنا کے اندر ایک جو ہے وہ کوٹیشن ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود بھیجیں، رسول خدا نے حضرت خدیجہ کو تشبیہ دی ہے، یعنی مثال کے ذریعے کہ حضرت خدیجہ کی مثال ایک نہر سے ہے۔ نہر جو پانی کی جس میں جاری ہو رہی ہوتی ہے، نہر سے ہے، اور اس نہر کا پانی آب حیات ہے، اور اس نہر کے کنارے پر درخت ہیں جنہوں نے حیا کی طرح کور کیا ہوا ہے، اور اس درخت کے 12 میوے یعنی 12 فروٹس ہیں، اور اس کے جو پتے ہیں، اس درخت کے برگ، وہ امت کی شفاعت کے لیے ہے۔ وہ یہ رسول خدا مثال دے رہے ہیں۔ خوب آب حیات یعنی خود حضرت خدیجہ کی زندگی آب حیات ہے۔ حضرت خدیجہ کا اگر مال نہ ہوتا تو آج اسلام کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اسلام کو ضرورت تھی اس ٹائم، اپنا پورا سب کچھ جو ہے وہ دے دیا، حیات دی، زندگی دی اسلام کو۔ اور خود یعنی خود رسول خدا، اور بھی یہ خود رسول خود فرماتے انا شجرت، میں شجر ہوں، اور فاطمہ جو ہے وہ اس کا اصل ہے، علی اس کا جو ہے وہ ریشہ یعنی اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں، اور حسن اور حسین اس کے جو ہیں وہ پھل ہیں۔ خوب یہ خود حضرت خدیجہ کی اولاد میں سے سب کچھ رسول خدا نے اپنے آپ کو درخت کی تشبیہ دی ہے۔ اور یہ 12 امام آپ دیکھیں کہ حضرت علی علیہ السلام بھی چھوٹے تھے جب حضرت خدیجہ کے گھر میں پلے بڑے ہیں، اور پھر خود جناب سیدہ انہی کی اولاد ہے، اور پھر 11 امام انہی کی اولاد میں سے ہو رہے ہیں۔ اور ان کے پتے یعنی جو ان کی نسل ہوگی، علماء ہوں گے، بزرگ ہوں گے، اولیاء خدا ہوں گے، یہ سب امت کی شفاعت کا باعث بنیں گے۔ خوب ایک خاتون اپنے وجود سے کتنی بابرکت ہو سکتی ہے اگر انسان واقعاً چاہے تو۔ آج ہمیں درس لینے کی ضرورت ہے عزیزان محترم کہ انسان اپنی زندگی کو دیکھے۔ یقیناً آج ہماری خواتین یہاں پہ بھی آپ کی کمیونٹی میں اسٹرگل کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اور بہت ساری چیزیں یقیناً ظاہر ہے خواتین اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ اس میں کمال ان کے والدین کا ہے کہ جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے۔ جو آج بزرگ یہاں پر موجود ہیں جن کو کئی سال ہو گئے ہیں، جنہوں نے اس وقت عزاداری تھی بھی نہیں، عزاداری کو قائم کیا، سب کچھ قائم کیا، اپنی نسل کی تربیت کی، اور یہ آج جو آپ کے سامنے 4-5 صفیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، یہ آپ کا ثمر ہے، یہ آپ کا پھل ہے، یہی رزلٹ دے گا۔ یہ جوان جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ نتیجہ دیں گے، لیکن ہمیں آگے خطرہ نظر آتا ہے، آگے جو سوسائٹی ہے اس میں مشکلات ہیں۔ اس کی وجہ ایکسٹرنل پریشر، ایکسٹرنل کلچر، سوشل میڈیا اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان کے لیے جب دین ہلکا ہو جائے تو پھر انسان حلال و حرام کی توجہ نہیں کرتا۔ آج واقعاً مشکلات ہیں۔ آج آپ سوسائٹی کے اندر دیکھیں کہ میاں بیوی کے مسائل ہیں، انسان کا جو رشتہ ہے وہ بالکل پلاسٹک کی طرح ہو گیا ہے۔ ایک آپ پلیٹ کھانا کھاتے ہیں، 1 ٹائم یوز ہے، آپ باہر اس کو پھینک دیتے ہیں۔ آج رشتے ویسے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہماری اٹیچمنٹ دنیا سے زیادہ ہو گئی، ہم آخرت کو نہیں سوچ رہے، ہم ذرا سی کو بات ہو جاتی ہے اسی دنیا کے معاملوں میں نہیں دیکھتے، ہم نے آخرت میں خدا کو جواب دینا ہے، ہم نے خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ ساری چیزیں دنیا تو نہیں ہوتی ہیں، خوب مشکلات ہوں گی، رشتوں میں سٹرگل ہوں گی۔ حضرت خدیجہ نے کتنی مشکلات دیکھی، کتنا لوگوں نے ان کو غلط الفاظ سے پکارا، کتنا لوگوں نے ان کے بارے میں کیا کہا، مگر وہ بہرحال بہترین خاتون، کتنی سختیاں شیب ابی طالب میں برداشت کی، اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھوک اور پیاس اور اپنے آپ کو کس تشنگی کے ساتھ اور گرسنگی بھوک کے ساتھ رکھا، مگر کوئی شکوہ نہیں کیا۔ آج ہماری بیٹیاں ذرا سی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں، فوراً مشکلات، زندگی ختم کر دو۔ خوب یہ زندگی نہیں ہے، زندگی صرف تھوڑی دیر کا ریلیشن شپ نہیں ہے، زندگی آخرت ہے۔
آزمائش اسی دنیا کے اندر ہے۔ تو کیا یہ ہم صبر کی ہم اتنا بولتے ہیں کربلا میں خواتین کا صبر دیکھیں آپ، ان کا صبر دیکھیں آپ، جناب زینب کا صبر دیکھیں آپ، لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں صبر نظر نہیں آتا۔ وہاں ہم دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے وہ دشمن نے ان کے حجاب کو کتنی مشکلات میں ڈالا، کتنا وہ بازار میں کھڑی رہیں اور امام سجاد 35 سال گریہ کرتے رہے۔ اور اگر آج ہم حجاب کی بات کریں اور اس کی بات کریں، مولانا صاحب ماڈرن ٹائم ہے، دور ہے، چلتا ہے سب، وہ یہاں چلتا ہے وہاں نہیں چلے گا، جانے محترم قیامت میں نہیں چلے گا۔ وہاں ہم کس کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ قطعاً اس کا مطلب نہیں ہے کہ بہرحال کسی کو اگر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے یا ابھی وہ انڈرسٹینڈنگ کے اس لیول پر نہیں ہے تو ہمیں لوگوں کو جج نہیں کرنا چاہیے۔ ڈونٹ جج بک بائی اٹس کور۔ کسی کی ظاہری حالت سے ہمیں اس کے دین کو جج نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے چہرے کو دیکھ کر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے یہ دیندار نہیں ہے، یا کوئی خاتون اگر حجاب صحیح نہیں کرتی ہے نہیں تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ خدا نخواستہ وہ بری ہیں۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، کسی کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، نہیں پتا ہو کسی کا دل کس طرح ہو، لیکن دروازے ہدایت کے کھلے رکھنے چاہیے اور امر بالمعروف کرتے رہنا چاہیے۔ انسان کو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے کہ لوگ برا مان جائیں گے۔ ذہن محترم، سوسائٹی کو آج ضرورت ہے، وہ کیسے امام زمانہ کی خدمت میں پیش کریں؟ اب یہ سوال ہے ذہن محترم، کیا ہم سوسائٹی کی بقا کے لیے واقعاً، اور مرد کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، مرد کو پازیٹیو رہنے کی ضرورت ہے۔ خب میاں بیوی کا کردار بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ایک شخص اکیلا نہیں گھر کو لے کے چل سکتا، دونوں کا کردار امپورٹنٹ ہے۔ رسول خدا ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ مولا کائنات گھر کے کام کر رہے ہیں اور چیزیں کر رہے ہیں۔ رسول خدا نے کیا فرمایا کہ اے علی، جو شخص گھر میں، مرد جو گھر کے ہیلپ کرتا ہے کسی بھی کام میں، اس کا مقام جو ہے وہ شہداء کے برابر ہے، شہداء کے برابر ہے۔ اب اس کا مطلب نہیں کہ بہرحال انسان باہر اگر کام کرتا ہے تو گھر میں نہ، لیکن دوسری طرف گھر کی ذمہ داری، جب رسول خدا نے کاموں کو ڈیوائیڈ کرنے کا کہا تو کہا علی آپ باہر کے کام کریں، اور جناب سیدہ کو فاطمہ کو کہا آپ گھر کے کام کریں۔ تو بی بی نے کہا کہ بابا یہ بہترین تقسیم ہے، یعنی بہترین ہے۔ ہو سکتا ہے بہرحال آپ معاشرے میں یقیناً خواتین کام بھی کرتی ہیں، پروفیشنل بھی ہیں، لیکن وہی حدود الہی کو اگر رکھتے ہوئے وہ کام کر رہی ہیں، لیکن مین نیوکلیس گھر ہے۔ آپ باہر جتنے پروفیشنل ہو جائیں، لیکن اگر آپ کا گھر برباد ہو گیا، آپ کا گھر نہیں رہا، تو پھر آپ کیا فائدہ پھر آپ کا؟ اصل اسلام نے آپ کے گھر کی بقا کی بات کی تھی، قرآن گھر کی بات کرتا ہے۔ سوسائٹی میں گھر امپورٹنٹ ہے۔ یہ گھر اگر بہتر ہوگا تو شوہر کا دل گھر جانے کو چاہے گا، یہ گھر اچھا ہوگا تو یہ اولاد کی تربیت اچھی ہوگی۔ خوب میاں بیوی کا اپنا کردار بہت امپورٹنٹ ہونا چاہیے۔ میاں بیوی کے مسائل دونوں آپس میں خود حل کریں، نہ کسی تھرڈ کو انوالو کریں۔ اچھی بات ہے مشورہ دینا، لیکن بعض اوقات محبت بھرے مشورے زہر بن جاتے ہیں اور رشتوں کو بریک کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہم اپنی سوسائٹی کو بچائیں ان آنے والی مصیبتوں سے، کہ جس کا ایک بڑا تعلق سوشل میڈیا ہے۔ ٹی وی، ڈرامے، نیٹ فلکس، یہ ساری چیزیں بہرحال یہ انڈائریکٹلی آپ کی پرسنالٹی کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں۔ انسان چیزیں دیکھ رہا ہے، اس کے سول کے اوپر افیکٹ کریں۔ اگر آپ دیکھیں کہ صدر اسلام میں، سٹارٹ آف اسلام میں خواتین کا کردار کیسا تھا۔ ایک شخص جو ہے وہ کسی کام کے سلسلے میں مدینہ سے باہر گیا، کچھ عرصے کے بعد واپس آیا، گھر میں آیا، اس کا ایک بچہ تھا۔ شوہر نے بیوی سے پوچھا بچہ کہا الحمدللہ۔ رات کو اس کے لیے کھانا پکایا، سویا، صبح اٹھا، مسجد نبوی فجر کی نماز پڑھنے جا رہا تھا، جانے لگا تو خاتون نے کہا کہ اگر کوئی امانت دے اور ایک دن وہ امانت واپس لے لے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا امانت اس کو واپس دے دینی چاہیے۔ کہا جو اللہ نے ہمیں امانت دی تھی بیٹا وہ کل فوت کر چکا ہے، مگر میں نے آپ کو بتایا نہیں کیونکہ آپ کل تھکے ہوئے آئے تھے، تو آپ مسجد جا رہے ہیں تو آپ رسول خدا کو اور کچھ لوگوں کو کہے گا بچے کو لے جائیں اور اس کو دفنا دیں۔ ایسا
رسول خدا کو جب یہ بات پتہ چلی تو رسول خدا نے دعا دی کہ خدا تمہیں اولاد دے، اور ایسی اولاد ملی کہ پھر جو امام علی کے ساتھ ساتھ رہی اور پھر شہید ہو گئی۔ وہ انسان ہے، صبر، تحمل، برداشت۔ اگر سب کچھ یہی دنیا ہے تو پھر صبر نہیں ہے، لیکن اگر یہ دنیا تھوڑی دیر ہے اور اصل وہ ہے تو پھر انسان زندگی بہتر، رشتے اچھے ہوں گے، رشتے خراب ہوں گے، امتحان ہے، آزمائش ہے، آپ کو اس میں سے گزرنا ہے، پریشانیاں ہوں گی، مختلف ہوں گی۔ اب آپ حضرت خدیجہ کو دیکھیں آپ کہ کس طریقے سے اپنا کردار ادا کیا۔ رسول خدا جب معراج پہ گئے تو معراج سے نیچے آ رہے تھے تو حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ کوئی آپ کی حاجت ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہاں، جب آپ جائیں تو اللہ کا اور میرا سلام جناب خدیجہ کو دیجیے گا۔ اللہ اکبر، یعنی کس مقام پر ہیں۔ اور جب رسول خدا نے سلام پیش کیا تو جناب خدیجہ فرماتی ہیں خدا تو خود سلام ہے اور ساری سلامتی خدا ہی کی طرف سے، اور حضرت جبرائیل کو بھی میرا سلام ہو۔ یعنی خود حدیث میں آتا ہے کہ پروردگار دن میں کئی مقام پر اپنے فرشتوں کے اوپر حضرت خدیجہ کے لیے افتخار کر رہے ہیں۔ وہ آپ مقام دیکھیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ رسول خدا نے ان کے وفات کے بعد اور حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد پورے ایک سال کو سال حزن منایا، غم کا سال منایا۔ وہ شخصیت ایسی تھیں دونوں کہ جب دنیا سے گئیں تو اس کے بعد رسول خدا ظاہر ہے اس وقت جب کوئی رسول خدا کو سپورٹ کرنے والا نہیں تھا تو یہی شخصیتیں تھیں ظالم۔ آج ہم اپنی زندگی کی طرف توجہ کریں کہ واقعاً آج ہم اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے کیا کردار کر رہے ہیں۔ ظالم محترم، بہرحال حالات آپ کے سامنے ہیں۔ انسان جب تک اپنے آپ کو اپنے امام کی طرف نہیں جوڑے گا، اٹیچ نہیں کرے گا، انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ جب یہ حدیث کی تفسیر پوچھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، درود اللہم صلی علی محمد، جب ان سے پوچھی تو امام فرماتے ہیں کہ کہا کہ مولا یہ کون سا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے، کون سا ذکر؟ تو امام فرماتے ہیں نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی امام جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو کیا آج واقعاً ہماری زندگی میں یہ ذکر ہے؟ آج ہماری زندگی میں انگزائٹی، ڈپریشن، پریشانیاں، ذرا سا کچھ ہو جائے تو ہمیں لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے، کچھ ہو جائے تو ہمیں لگتا ہے جن آ گیا ہے، اور جانے محترم سب سائیکولوجیکل ہے۔ پاؤں آپ کا چلتے ہوئے سیڑھی سے مڑ جائے، انسان کو لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا۔ اب نیگیٹو سوچ ہے معاشرے کے اندر، وہ ویسا نہیں ہے۔ کیوں کوئی فارغ بیٹھا ہوا ہے آپ کے لیے بیٹھا ہوا جادو کرے گا؟ آپ یہ نیگیٹو خوب انسان ہر چیز کو اسی سوسائٹی میں دیکھ رہا ہے۔ خوب انسان خدا کی طرف متوجہ رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے، خدا کی طرف متوجہ رہے، اپنے آپ کو تو دیکھے وہ صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کیا وہ واقعاً ذکر کی حالت میں ہے؟ دو کنڈیشن ہے، یا غافل ہے یا ذاکر ہے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، اب ذرا سا آپ موبائل پہ دھیان دیں، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، آپ چلان ہو سکتا ہے، آپ کو کیمرہ آپ کو لائٹ دے سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اٹینٹیو رہیں تو آپ بالکل صحیح گاڑی چلاتے ہیں۔ زندگی بھی ایسی ہے، جہاں ذکر ہٹا وہاں غفلت آئی، اور جہاں غفلت آئی وہاں گناہ ہو جائے گا۔ مگر انسان کو نہیں پتا خدا دیکھ رہا ہے، جانتا ہے انسان خدا دیکھ رہا ہے، پھر کیوں گناہ کرتا ہے؟ غافل ہو جاتا ہے۔ ذرا سی غفلت انسان کو جہنم کی طرف ڈال دیتی ہے۔ اور یہ مت سوچیں کہ انسان بولے کہ اب میں تو بوڑھا ہو گیا، آیت اللہ
قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے عارف تھے، توحید کا پہاڑ تھے، بزرگ. دیکھا ابلیس کو، دیکھا گلی کے اندر نظر آ گیا شیطان، وہ عارف تھے، پہچان گئے کہ ابلیس ہے، شیطان ہے. کہا کہ اب تم کیا کر رہے ہو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. کہا ابھی بھی اگر غلطی کی تو میں پہاڑ کے نیچے پھینک دوں گا. نو بڈی از سیف، کوئی سیف نہیں ہے. حدیث بھی ہے کہ اگر انسان کو یقین ہو کہ شیطان مر چکا ہے، اگر اس کو اگر یہ یقین نہیں ہے تو پھر وہ یہ کبھی نہ سمجھے کہ شیطان اسے چھوڑ دے گا. نہیں چھوڑے گا. جب تک وہ زندہ ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، انسان کو ہوتا ہے. تو انسان بہرحال اس غفلت سے باہر آئے اور حالت ذکر میں رہے. جان محترم، ماہ مبارک رمضان ہے، بیسٹ اپرچونٹی ہے. انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرے، سرنڈر کرے، اپنے آپ کو جھکائے، اس کے آگے اپنے آپ کو کھولے. پروردگار تو جانتا ہے میں کتنا کمزور ہوں، تو جانتا ہے میں کہاں گرتا ہوں، میری کیا ویکنس ہے، تو جانتا ہے. اگر تو اس میری مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ کس کی بارگاہ میں جاؤں؟ تیرے غیر کی بارگاہ میں تو ذلت ہے پروردگار، تیری بارگاہ میں ہی تو عزت ہے. اور اتنا جو تو نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، خوب تو ابو حمزہ کے جملے ہیں، ذہن میں تو فراز ہے. امام خدا کی بارگاہ میں فرماتے ہیں پروردگار جس طرح تو نے اس دنیا میں میرے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہے، مجھے آخرت میں تیرے پردے کی ضرورت ہے. دعائے مانا جاتے شبانیہ میں بھی ہیں ایسا فراز. اور دعا خوب انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، سرنڈر کرے، انسان اپنے امام کو یاد کرے. عزیزان محترم، ہم اپنے امام کو کتنا یاد کرتے ہیں، ہم اپنے امام کے لیے کتنا پریشان ہوتے ہیں. کبھی ہم نے انشاءاللہ کہ خدا ہمیں کربلا کی بھی زیارت نصیب فرمائے، مسجد کوفہ، مسجد سہلا نصیب فرمائے، لیکن کیا ہم نے وہاں جا کر کبھی امام کو ڈھونڈا؟ کبھی وہاں جا کر ہم نے امام کو پکارا؟ وہ تو وہ جگہ ہے نا جہاں برحال ہے کہ یوز ٹو ہے کہ امام وہاں زیادہ آتے. ویسے تو امام ہر جگہ ہیں، آپ یہاں بھی امام کو پکاریں گے امام آپ کے پاس آئیں گے. مطلب ایسا نہیں ہے، امام ہر جگہ ہے. حدیث میں ہے کہ جب امام آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم نے ان کو دیکھا تھا. ہے امام کی حدیث کے امام ہمارے ہر گلی میں، ہر کوچوں میں، ہمارے گھروں میں امام اپنے قدم رکھتے ہیں. لیکن کون ہے جو یوسف زہرا کو یاد کرتا ہے؟ کون ہے جو یوسف زہرا کو پکارتا ہے؟ خود امام اکیلا ہے، امام تنہا ہے. اس معاملے میں بہرحال امام کو یاد کریں. آج دنیا امام کے وجود کی تشنا ہے. آج دنیا کو امام چاہیے. آج وہ چاہیے جو علی کا فرزند ہو، جو عدالت کو قائم کرے. ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہماری اتنی طاقت نہیں ہے. لیکن ہم امام کو بنی اسرائیل نے گریے کیے تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا ہے. اگر آج ہم بھی مناجات کریں، ماہ رمضان کے دن ہے، شب قدروں میں واقعاً گریا کریں. اپنے لیے مت مانگیں، کیا کتنا مانگیں گے اپنے لیے، کیا مانگیں گے اپنے لیے؟ صرف امام کو مانگیں. وہی ہے جو جناب سیدہ کے دل کی ٹھنڈک ہے. وہی ہے کہ جب در و دیوار میں جناب سیدہ آئیں تو آیت اللہ امینی کہتے ہیں کہ بی بی کے زبان مبارک سے نکلا یا مہدی. وہی ہے کہ جو آ کر ان سب مشکلات کو حل کرے گا. بہرحال رسول خدا کے لیے بہت سخت تھا جناب خدیجہ کا دنیا سے جانا. جناب خدیجہ اپنے بستر پر ہیں اور آخری ایام ہیں، تو انہوں نے رسول خدا کی بارگاہ میں کچھ وصیتیں کی. رسول خدا سے کہا کہ کیا میں نے کوئی آپ کے حق میں کمی تو نہیں کی ہے؟ کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ جو میں کم کر پائی؟ رسول خدا نے کہا کہ نہیں خدیجہ،
آپ نے بہت کچھ کیا، آپ نے سب کچھ کیا آپ نے، اس لیے خدا آپ کو سلام بھجواتا ہے۔ دوسری وصیت کہا کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو کہا یا رسول اللہ میری بیٹی کا خیال رکھیے گا، میری بیٹی یتیم ہو جائے گی، خیال رکھیے گا کوئی اس کو اونچے آواز سے پھکارے نہیں، خیال رکھیے گا کوئی اس کو تماچے نہ مارے۔ مگر جناب ختیجہ جب تک رسول خدا زندہ رہے آپ کی اس وصیت پہ عمل رہا، لیکن رسول خدا کے جانے کی دیر تھی، نہ صرف لوگوں نے اونچے آواز سے پکارا، در و دیوار میں رسول کی بیٹی آ گئی۔ مصیبت اور مشکلات جناب سیدہ نے بہت دیکھی ہیں زانے موت۔ تیسری وصیت کہا یا رسول اللہ مجھے حیا آتی ہے، میں فاطمہ سے یہ وصیت کہوں گی، آپ اس کو بھیج دیں۔ رسول خدا باہر چلے حجرے سے، جناب فاطمہ کو بھیجا، ماں کے ساتھ جناب سیدہ ہیں، کہا بیٹا اپنے بابا سے کہنا کہ مجھے قبر سے خوف آتا ہے، جس عبا پر جب وحی نازل ہوتی تھی جو عبا وہ پہنتے تھے تو ان سے کہنا کہ مجھے اس عبا میں دفنائیں۔ عزیزان محترم جناب فاطمہ باہر جاتی ہیں اور اپنے بابا کو یہ کہتی ہیں، رسول خدا اسی وقت اپنی عبا جو ہے وہ جناب ختیجہ کو دے دیتے۔ جب جناب ختیجہ دنیا سے چلی جاتی ہیں تو رسول خدا غسل کی تیاری کرتے ہیں تو جنت سے حضرت جبرائیل کفن لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کفن پروردگار نے خدیجہ کے لیے ہدیہ بھجوایا ہے۔ رسول خدا اپنی عبا میں ان کو لپیٹتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اس کفن کو لپیٹ کر انہیں دفن کرتے ہیں۔ خدا ہمیں جناب خدیجہ کے مرقد کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہوں گا جناب خدیجہ آپ کے لیے تو بہشت سے کفن آ گیا، مگر لا یومو کا ابا عبداللہ، یہ آپ کا نواسہ کربلا میں بکھرا پڑا رہا۔ جب امام سجاد 13 محرم کو پہنچے ہیں نا اپنے بابا کے بدن پہ، جب بنی اسد کا قبیلہ اس کو دفنا دو، یہ اس کی بدن ہے، یہ اس کی بدن ہے، اور جب ایک بدن پہ پہنچے تو کہا کہ اسے میں اکیلا دفناؤں گا۔ ہاں کوئی بوری ہے تو لے کر آؤ، کوئی کپڑا ہے تو لے کر آؤ۔ امام سجاد نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں ہے، امام سجاد نے اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا ہے۔ اتنا بکھرا ہوا تھا، اتنے نیزے اتنے تلواروں سے ٹکڑے تھے، دشت کربلا میں اتارا ہے۔ مسلمان جب کوئی قبر میں اتارا جائے تو گردن کو قبلہ رخ کیا جاتا ہے۔ میرا مولا اپنے بابا کے بدن کو دیکھ رہا ہے، گردن تو موجود ہی نہیں ہے، کٹی ہوئی رگوں کو رخ قبلہ کیا، مٹی ڈالنا شروع کی، مٹی کے اوپر لکھا ھذا قبر حسین ابن علی قتلت شانا، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے بھوکا اور پیاسا مارا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔